آج ہم لائے ہیں کراچی کے انڈر ورلڈ کی سب سے خوفناک اور سنسنی خیز کہانی۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کا نام سن کر کراچی گلیوں میں دہشت پھیل جاتی تھی اور جنوبی افریقہ میں وہ اغوا برائے تاوان کی دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مجید خان عرف منجلا کی۔ یہ وہ آدمی تھا جو بلدیہ ٹاؤن سے شروع ہو کر جنوبی افریقہ تک جرائم کی سلطنت قائم کر گیا۔ ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ، قاتل، ڈرگ ڈیلر، اغوا کار اور ایک خونی سینڈیکیٹ کا سربراہ۔ یہ کہانی ہے خون، غداری، گینگ وارز اور بین الاقوامی جرائم کی۔ اگر آپ کو حقیقی زندگی تھرلر کہانیاں پسند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اپنی سیٹ سے ہلنے نہیں دے گی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کریں۔ مجید عرف منجلا بلدیہ ٹاؤن غوثیہ محلے کا لڑکا جس نے فاروق دادا، یعقوب مادہ، غفار مادہ، صدیق بوچیا اور ابراہیم بولو جیسے نامی گرامی ملیٹنٹس کے ساتھ بچپن گزارا تھا۔ وہ بلدیہ ٹاؤن سے شروع ہونے والی خون ریزی کی کہانیوں کو لے کر موزمبیق اور ساؤتھ افریقہ جا کر انڈر ورلڈ سے جس طریقے سے جڑا اور اس نے خون ریزی وہاں بھی کی، اور پھر مکافات عمل کے جو ایک سلسلہ ہے اس کا شکار ہوا جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا تھا، ایک دن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز ایک سچی اسٹوری ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی۔ 90s کی دہائی میں بالخصوص جس وقت جو ہے وہ کراچی آپریشن کی جو ہے باز گشت کراچی میں بہت زیادہ سنائی دیتی تھی، اس وقت مجید منجلا کا نام بھی جو ہے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق دادا سے پہلے اگر کسی شخصیت نے، فاروق پٹنی سے پہلے اگر اس حوالے سے، کیونکہ ایک بالکل معاذرائی تھی، اس وقت جو اگر کوئی نام زیادہ اوپر رہا تو وہ مجید منجلا کا رہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ اور مجید منجلا کی جو ایسوسیشن تھی وہ بھی کہی جاتی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ فاروق دادا کے ساتھ تھی، اور کسی حد تک جو ہے وہ فاروق دادا نے ہی جو ہے وہ اگر کسی کو سپرسیڈ کیا تو وہ مجید منجلا تھا، اور وہ سپرسیڈ اس طریقے سے نہیں کیا گیا۔ سپرسیڈ جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ وہ ٹائم تھا کہ جس وقت مجید منجلا جو ہے وہ ملک سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کری۔ یہ تقریباً 1987 کی بات ہے جب الطاف حسین نے مہاجر سیاست کو طاقت دینے کے لیے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں یونٹ قائم کیے، تو ان میں جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ بھی تھا جس میں اس نے خاص طور پر ان مہاجر، میمن اور اس ٹائپ کے لڑکوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا۔ اس میں فاروق دادا اور مجید منجلا اور اسی طرح ان کے اور جو لڑکوں کا ابھی ہم نے تذکرہ کیا، یہ سارے کے سارے جو تھے ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے تھے۔ لیکن ابراہیم عرف بھولو جو تھا، وہ جو تھا اس نے پیپلز پارٹی سے وفا کی اور اس نے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ اوپر کے کہنے پہ اپنی کوششوں سے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، خاص طور پر فاروق دادا نے، کہ تاکہ کس طریقے سے وہ ابراہیم بھولو کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا سکے، اور اس کو بہت سمجھایا، کزن ہونے کے ناطے سمجھایا، لیکن وہ پیپلز پارٹی اس نے نہیں چھوڑی، بلکہ اس نے اس وقت جو نجیب تھے پی ایس ایف کے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافی ایکٹیو کردار ادا کیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں انہوں نے یونٹ بنایا، بلدیہ ٹاؤن میں بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام شروع کیا۔ اس وقت بیسیکلی لسانی فسادات میں پی پی آئی کا اور ایم کیو ایم کے جو ہے مہاجر اور پنجابیوں کے جھگڑے ہو رہے تھے، تو ذاکر خان نامی جو وہاں کے گروپ تھے، اس سے ان کے ہر دوسرے تیسرے دن مقابلہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں پارٹیوں کے ایک دوسرے کے جو ہے لوگوں کو نقصانات ہوتے تھے۔ اس نقصانات کے بعد یہ اتنا آرگنائزڈ ہو گئے تھے کہ پھر انہوں نے بڑے کام کرنا شروع کر دیے، اور پھر ان کا اس طریقے سے گروپ بن گیا کہ یہ ہر آدمی نے اپنا انڈیویجول 10 12 لڑکوں کا الگ گروپ بنا لیا، اور سارے بڑا کام جو ہے اکٹھا ہو کے کرتے تھے۔ جب یہ ساری ایکٹیویٹی چل رہی تھی بلدیہ ٹاؤن میں، ایک طرف ایم کیو ایم تھی، دوسری طرف پیپلز پارٹی کے لیے ابراہیم بھولو کا کردار تھا، بالکل اسی طرح پھر ایک پی پی آئی، پنجابی پختون اتحاد کے نام سے ایک جماعت وجود میں آئی تھی لسانی بنیادوں پہ، جس میں جو تھا وہ اس وقت ذاکر شاہ اور اس ٹائپ کے جو وہ لڑکے تھے پی پی آئی کے لیے کام کرتے تھے۔ تو آپس میں ان کی کلیش شروع ہو گئے، جو سیاست سے بڑھ کر پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہوئی، پھر فائرنگ کے واقعات ہوتے تھے، اور پھر ایک بہت زیادہ بدمزگی جب یہ ہوئی کہ انہوں نے جب پی ایس ایف کے ایک لڑکے کو وہاں بلدیہ ٹاؤن میں جو ہے وہ اغوا کرنے کے بعد بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا اور پھر اس کی لاش پھینک دی، جس کے بعد بہت زیادہ کشیدگی پھیل گئی۔ پھر یہ آپس میں جو کزن تھے فاروق دادا اور ابراہیم بھولو، ان کی ایک جو خونی جنگ شروع ہو گئی۔
اور یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب انہوں نے ان کے جو ورکرز تھے MKM کے، اقبال اور سلیم وغیرہ، ان کو جو ہے وہ اغوا کرنے کے بعد بہیمانہ طریقے سے قتل کیا، تو ان کی جو لڑائی تھی اس میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ ان حملوں میں، ان چیزوں میں جو ہے PPI کے جو لوگ تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، فخرو تھا، ذاکر شاہ تھا، یہ لوگ بھی اپنی بھرپور ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی، تو بلدیہ ٹاؤن کا وہ علاقہ ان کی باہمی لڑائی کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ خطرناک ہو گیا تھا۔ پھر ان کی جو فاروق دادا، مجید منجلا یا ان کے جو کریکٹر تھے اس طرح کے اور تھے، ان کی پھر ایک دھاک اور بیٹھ گئی تھی کہ پورے بلدیہ ٹاؤن میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، تمام مخالفین کو وہاں سے انہوں نے نکال باہر کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی دھاک بیٹھ گئی پورے MKM میں۔ دونوں گروپوں کی لڑائی بڑے پیک پر تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ کبھی MKM کے لڑکے اٹھا لیے جاتے تھے اور کبھی پنجابی پختون اتحاد کے لڑکے اٹھا لیے جاتے تھے، تو یہ ایک روزانہ کا ایک روٹین تھا۔ اسی دوران ابراہیم بھولو، جو کہ پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا تھا، اور یہ 87 میں مار دھاڑ بڑی چل رہی تھی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی MKM کی لڑائی چل رہی تھی، 88 89 میں بڑا چلتا رہا ہے۔ تو ابراہیم بھولو کو بھی علاقے میں آنے سے فاروق دادا اور مجید منجلا نے منع کر دیا کہ اگر علاقے میں نظر آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ لیکن ابراہیم بھولو تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک بالکل ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کا ایک شخص تھا۔ اس نے ان کی بات ماننے کے بجائے، اور وہ ان کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہو کر لینا۔ اور پھر ہوتا یہ کہ ابراہیم بھولو PSF کے لڑکوں کے ساتھ نجیب احمد، زاہد سعید، تاجو اور بہت سارے لوگ تھے علاقے میں آتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لڑکے بھی تھے، سعود اور منظر اور بہت سارے لوگ تھے اس وقت جو پیپلز پارٹی میں ایکٹیو تھے۔ ابراہیم بھولو علاقے میں آتا تھا اور ہر اس لڑکے کو جو اسے علاقے میں روکنے کی کوشش کرتا تھا، چونکہ MKM نے پکٹیں لگاتی تھی تو یہ بھی ان پر اٹیک کرتا تھا، فائرنگ کرتا تھا۔ اسی دوران دونوں طرف سے اس کے دوست بھی زخمی ہوئے جو اس کے ساتھ ساتھی آتے تھے، اور جو علاقے کے لڑکے تھے جو کہ MKM کے کارکن تھے، پکٹیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو ہوا یہ کہ پھر کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہمدرد تھے، ان کو فاروق دادا والوں نے اٹھا کے ٹارچر کر کے انہوں نے ان کی لاشیں پھینک دی۔ جوابی طور پہ ابراہیم بھولو نے بھی علاقے سے ایسے لڑکوں کو اٹھانا شروع کیا جو اس کی رینج میں آ جاتے تھے، اس لیے کہ اب MKM نے باقاعدہ وہاں پکٹیں لگانا شروع کر دی تھی، تو اندر ایریا میں جانا تو مشکل تھا، لیکن جہاں بھی اس کی رینج میں جو آ جاتا تھا، یہ لوگ بھی اس پہ یا تو فائرنگ کرتے تھے یا بھی اٹھا کے ٹارچر کر کے پھینکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مجید منجلا اور صدیق بوچیا دو وہ کریکٹر تھے جو ظلم، بربریت میں اپنی مثال آپ تھے، اور فاروق دادا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پہ جتنے کیسز بنے اس میں زیادہ تر وہ کیسز تھے جو صدیق بوچیا اور مجید منجلا کی وجہ سے بنے، اور فاروق کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور یہ چونکہ ہاتھ چھوٹ تھے اور طبیعتاً لڑاکا تھے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی نہ کسی مخالف کو اٹھا کے لے آتے تھے، اور علاقے میں دہشت پھیلانے کے لیے ٹارچر کر کے، گولی مار کے کہیں بھی نالے میں پھینک دینا، سڑک کے اوپر پھینک دینا، یہ مجید منجلا کے لیے خاص طور پہ بہت روٹین کی چیز تھی۔ بلدیہ ٹاؤن کے SHO صادق حسین اور آرمی کے کیپٹن عامر، یہ دونوں جب اپنی پولیس موبائل اور دوسرے اسٹاف کے ساتھ یہ شہید ہوئے تھے، تو اس ایمبوش میں بھی جو مرکزی کردار تھا وہ مجید منجلا اور صدیق بوچیا کا تھا، گو کہ وہاں فاروق پٹنی بھی تھا، فاروق دادا، لیکن کہتے ہیں کہ جو اٹیک تھا وہ مجید منجلا نے کیا تھا، اور ایک طرف صدیق بوچیا اپنے پکٹیں لگا کے بیٹھا تھا لڑکوں کے ساتھ، اور ایک طرف مجید منجلا اور اس کی ٹیم تھی۔ جہاں پولیس کی اپنی اسٹریٹجی تھی، وہیں جو MKM کے ملیٹنٹس تھے انہوں نے بھی اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی، اور اس اسٹریٹجی کے مطابق یہ تھا کہ جب آپریشن انٹینسیفائی ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی شدت بڑھتی ہے، تو اس دوران ایک سیکٹر کے لڑکے دوسرے سیکٹر میں چلے جایا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ پولیس کو ڈاج دینا، بیسیکلی جو ان کا مقصد تھا وہ پولیس کو ڈاج دینا تھا، کیونکہ پولیس اپنے ایریے کے لڑکوں کو بہتر انداز میں جانتی تھی، لیکن نئے آنے والوں کو اس طرح سے نہیں جانتی تھی، اور اس کا وہ فائدہ یہ اٹھاتے تھے کہ وہ آرام سے اپنی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے اور وہاں آرام سے گھوما کرتے تھے۔
کہ کراچی کے کسی بھی علاقے میں اگر ہڑتال کروانی ہوتی تھی, کسی بھی علاقے میں کوئی قبضہ کرنا ہوتا تھا, ایکشن کرنا ہوتا تھا, تو وہ خاص طور پر جو بلدیہ ٹاؤن کا فاروق دادا والا گروپ تھا, ان کو بلایا جاتا تھا وہاں پر, اور یہ وہاں پر بڑی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کارروائیاں کرتے تھے. یہ مثلاً خاص طور پر ہڑتال کا ذکر کروں, ہم نے بہت سینکڑوں کی تعداد میں ہڑتالیں دیکھی ہیں. اس وقت تو ایم کیو ایم کے الطاف حسین کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد آنن فانن جو ہے وہ 2-3 گھنٹے میں ہی ہڑتال سے ایک دن پہلے یہ پوری کارروائیاں کرتے تھے, علاقوں میں گاڑیاں جلا دیتے تھے, دکانیں بند کرا دیتے تھے, فائرنگ کرتے تھے, خوف و رعب پھیلاتے تھے. تو کچھ علاقے جہاں پر ایم کیو ایم کو کمزوری دکھتی تھی, وہاں پر فاروق دادا اور مجید منجلا, یہ یعقوب مادہ, ان کا جو گروپ تھا, ان لوگوں کو وہاں پر بلوایا جاتا تھا, اور یہ جا کے وہاں پر کاروائیاں کر کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بند کرا دیتے تھے اور ہڑتال کو کامیاب بناتے تھے. ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کی اسٹریٹجی تھی کہ ایریا میں جب پولیس رینجرز آپریشن کرتی تھی تو یہ وہ ایریا چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے تھے, اور پھر تو ایسا وقت آیا کہ بلدیہ ٹاؤن کے لڑکے ملیر, شاہ فیصل کالونی اور کورنگی وغیرہ میں جا کے رہنے لگے, وہاں کے لڑکے بلدیہ میں آ گئے, اور اسی طریقے سے جیسے عثمان آباد کے لڑکے تھے یہ جا کے نیو کراچی میں رہتے تھے, نیو کراچی کے لڑکے اورنگی میں رہتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ تھا جو ایک حکمت عملی کے تحت اپنایا گیا تھا, اور اس میں ان کو فائدہ تھا, نہ ان کی شناخت ہوتی تھی اور پکڑے نہیں جاتے تھے, ایک عام کارکن, ایک عام شہری کی طرح رہتے تھے. جب کارروائی کا ٹائم آتا تھا اٹیک کرنے کا یا مزاحمت کا, تو اس وقت یہ ایکٹیو ہو جاتے تھے. جب پولیس انکاؤنٹر کا سلسلہ بڑے زوروں پہ تھا اور ہر دوسرے دن پولیس انکاؤنٹر میں ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس مارے جانے لگے, تو فاروق دادا اور مجید منجلا انہیں بھی نظر آیا کہ بھئی ہمارا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے. تو بہت سے لڑکے اس وقت کراچی سے ساؤتھ افریقہ نکل گئے تھے, کوئی تھائی لینڈ چلا گیا, کوئی ملیشیا, کوئی اندرون سندھ چلا گیا, کوئی بلوچستان چلا گیا. جس کے جتنے وسائل تھے, جتنا تعلقات تھے, اسی حساب سے وہ روپوشی کاٹنے کے لیے مختلف علاقوں میں چلے گئے. اسی میں فاروق دادا کو یاد آتا ہے ابراہیم بھولو, جو کہ اس کا رشتہ دار بھی تھا, بچپن کے دوست بھی تھے. گو کہ ان کے اختلافات تھے, خون ریزی میں وہ اختلافات تبدیل ہو چکے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی برے وقت میں مجید منجلا اور فاروق نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ابراہیم بھولو سے رابطہ کیا جائے. ابراہیم بھولو ایک بالکل اوپن مائنڈیڈ ایک شخص تھا, اور جب جام صادق علی کی حکومت آئی تھی اور پیپلز پارٹی پہ عطاب آیا تھا, تو یہ اپنے دوسرے بہت سے پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ ان لوگوں نے بھی جا کے دوسرے شہروں میں, ملکوں میں پناہ لی تھی. تو موزمبیق کے شہر موپوتو میں ابراہیم بھولو, منظر عباس اور دوسرے بہت سے لڑکے, سعود, ابراہیم ڈاڈا, یہ تمام لوگ کراچی چھوڑ کے افریقہ چلے گئے تھے. کچھ لوگ ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے. ساؤتھ افریقہ میں پیپلز پارٹی کے لڑکوں کا بھی نیٹ ورک تھا, ایم کیو ایم کا نیٹ ورک بھی بڑا اسٹرانگ ہو چکا تھا. تو منظر اور بھولو کا موپوتو میں بہت زبردست نیٹ ورک تھا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم بھولو وہاں پہ ڈرگس کے کام میں ملوث تھا, اور ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک تھا, اور اس کی پورا فوکس تھا اس کا کہ پیسے بنائے جائیں کسی بھی طریقے سے. تو جب اس سے مجید منجلا اور فاروق دادا نے رابطہ کیا کہ ہماری مدد کرو اور پرانے اختلافات ختم کرو, تو ابراہیم بھولو نے ان کو بالکل ویلکم کیا اور کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں تمہاری بالکل مدد کرتا ہوں. اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں کسی طریقے سے آپ افریقہ بلوا لو اور یہاں سے نکالو ورنہ ہم مارے جائیں گے. ابراہیم بھولو نے اس زمانے میں ایجنٹ تھے جو کہ پی سی پاسپورٹ پہ, جس میں فوٹو تبدیل کر کے کسی اور ڈاکومنٹس پہ کسی کی تصویر لگا کے ٹریولنگ کی جاتی تھی. بہت عام تھا ایجنٹوں کو پیسے دے کے اور امیگریشن حکام کو پیسے دے کے ملک سے نکل جاتے تھے. آگے بھی دوسرے ملکوں میں بھی یہی سلسلہ تھا. تو ابراہیم بھولو نے ایجنٹوں سے بات کی اور 20 لاکھ روپیہ پر پرسن پہ بات ہوئی, اور 2 بندوں کے فاروق دادا اور مجید منجلا کے تصویریں اس ایجنٹ کو دی گئیں, جس نے ان کے پاسپورٹ کسی اور کے پاسپورٹ میں ان کی تصویریں لگا کے ان کو پاسپورٹ بنا کے دیے. اور اب یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ افریقہ جائیں گے. ایجنٹ کو بھولو نے نہیں بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں, اس نے یہ بتایا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں, غریب لوگ ہیں, روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں.
اور 2 بندوں کے اس نے 40 لاکھ روپے ایجنٹ کو دیے. جس دن مجید منجلا اور فاروق دادا کی فلائٹ تھی اس دن فاروق دادا کا مائنڈ چینج ہو گیا اور ویسے ہی بہت شکی مزاج تھا. اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جائے اور ایسے کرتے ہیں کہ آج تم جاؤ, میں کسی اور دن آؤں گا اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں موجود ہوں, میں تمہیں چھڑانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, پیسے دے کے بھی چھڑوا سکتا ہوں, کوشش کروں گا. اور اگر تم پکڑے جاتے ہو, ایجنسی کے ہاتھ لگ جاتے ہو, پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہو, تو میرے ذہن میں پلان ہے کہ میں کسی سرکاری افسر کو یا کسی پولیٹیشین کو اغوا کر کے اس کے بدلے میں تمہیں چھڑوا لوں گا. اور وہ کہ مجید منجلا اس کے بغیر جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے. جب فاروق دادا نے اسے مجبور کیا کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ, تو یہ بھی اس نے بھی کہا ٹھیک ہے, جب یہ نہیں جا رہا میں چلا جاتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے ابھی بھی ابراہیم بھولو کو نہیں بتایا کہ فاروق دادا نہیں آ رہا. پھر ہوتا یہ کہ مجید منجلا ایجنٹ کی مدد سے کراچی ایئرپورٹ سے نکل جاتا ہے اور وہ بخیر و خوبی موپوتو موزمبیق پہنچ جاتا ہے اور فاروق دادا کراچی میں رہ جاتا ہے. مجید منجلا کا ایک اور جو ہے وہ بڑا مضبوط ایک ربط تھا, اور وہ تھا جو انڈر ورلڈ کا جو ایک سسٹم جو ہے وہ اس وقت دیکھا جاتا تھا. اس میں بھی جو ہے وہ منجلا کے جو ہے وہ بہت اچھی ایسوسیشن جو ہے وہ ابراہیم بھولو کے ساتھ جو ہے وہ موجود جو دکھائی دیتی ہے. اور یہ کسی وقت میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں جا کے دوبارہ جو ہے وہ یہ ایسوسیشن جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے حالات کی مناسبت سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ منجلا مستقل طور پر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں اپنا جو ہے وہ قیام جو ہے وہ اس کو جاری رکھتا ہے, اور وہیں پر جو ہے وہ بنیاد پڑتی ہے MQM ساؤتھ افریقہ چیپٹر کی. قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے. جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں شروع کی, مختلف دہشت گردوں کی گرفتاریاں شروع کی, تو اس وقت جو MQM کے یہ سارے اس طرح کے ایلیمنٹس تھے وہ سارے زیر زمین چلے گئے. بہت سارے پنجاب فرار ہو گئے, بہت سارے سندھ کے مختلف شہروں میں چلے گئے, بلوچستان میں پناہ لی. تو یہ جو گروپ تھا اس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ گرفتاریاں تو پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں, گرفتاریاں بلوچستان سے بھی ہو رہی تھیں, دوسرے علاقوں سے بھی ہو رہی تھیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی. اب ابراہیم بھولو جو کردار تھا وہ آلریڈی پہلے ہی پاکستان سے باہر جا چکا تھا, تو چونکہ ان کی خونی لڑائی تھی آپس میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ابراہیم بھولو سے رابطہ کیا, مدد چاہی اس سے کہ بھی کسی طریقے سے فاروق دادا اور مجید منجلا جو ہے وہ ان لوگوں کو وہ اپنے پاس بلوا لے اور کوئی مدد کرے ان کی ملک سے فرار میں, تو اس نے بھرپور مدد کی. اسی کا نتیجہ تھا کہ جو مجید منجلا تھا یہ ابراہیم بھولو کے توسط سے اور دوسرے دوستوں کے توسط سے یہ کسی طریقے سے پاکستان سے فرار ہو کر ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا. مجید منجلا شروع میں جب وہاں پہنچا تو بھولو چونکہ ڈرگس کا کام کرتا تھا اور اس نیٹ ورک کے لوگ اتنے پھیلے ہوئے تھے وہاں پہ کہ کام بٹا ہوتا تھا, کسی کا کام ڈیلیوری تھا, کسی کا کام ڈرگس کو رکھنا اور مختلف تھے. تو ابراہیم بھولو کا نیٹ ورک ایسا تھا, اس نے بانٹا ہوا تھا سب کا کام, ایک کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تو مجید منجلا کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں ڈرگس رکھتا تھا اور بعض اوقات ڈیلیوری کے لیے جاتا تھا. یہ زیادہ تر میڈرکس کا کام کرتے تھے, میڈرکس کی گولیاں بنتی تھیں اور یہ یورپ اور دوسرے ممالک میں بھی اسمگلنگ ہوتی تھی اس کی. مجید منجلا کچھ عرصہ تو اس کے ساتھ کام کرتا رہا اور بھولو نے جیسے اس کو کہا اس نے ہر وہ بات مانی, اور اس نے بھولو کو کہہ کے اپنی وائف بھی وہاں بلوا لی جو اس کے ساتھ رہتی تھی. لیکن مجید منجلا چونکہ نچلا بیٹھنے والا شخص تھا ہی نہیں, اس کا ایک ہائی پروفائل ملیٹنٹ تھا جس کی گرفتاری پہ پاکستان میں 10 لاکھ روپے اس پہ ریوارڈ رکھا گیا تھا, اور اس کا نامی گرامی ایک آدمی تھا جس کا فاروق دادا کے ساتھ ایک جوڑی تھی ان کی, مشہور تھے, یہ بدنام تھے اس سلسلے میں, اور پورے جو بھی اس بزنس میں تھے ان کو پتا تھا کہ مجید منجلا کس حیثیت کا ایک کرمنل ہے. فاروق دادا کو جب پولیس انکاؤنٹر میں کراچی میں مارا گیا تو یہ خبر ظاہر ہے اس وقت مجید موپوتو موزمبیق میں تھا, اسے خبر ملی وہاں پہ, تو اس نے شکر ادا کیا کہ میں یہاں پر ہوں. لیکن اسے فاروق دادا کی موت کا بڑا ایک صدمہ بھی پہنچا, دکھ تھا, تکلیف تھی.
لیکن وہ وہاں بے بس تھا, وہ کیا کر سکتا تھا. اور لیکن اس کا رابطہ کراچی میں بھی تھا فون پر, اور ساؤتھ افریقہ میں جو ایم کیو ایم کے لڑکے تھے ان کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہو چکا تھا. گو کہ ابراہیم بولو نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ ایم کیو ایم یا دوسرے جو کرمنل لوگ ہیں چھوڑو ان کو اور پیسے بناؤ, ڈرگس کے کام میں پیسے ہیں, چپ کر کے پیسے بناتے رہو, اپنے آپ کو مضبوط کرو, اور جب پیسے ہوں گے تو ہر چیز تمہارے اشارے پہ ہوگی. لیکن یہ ایک اس کے ذہن میں تھی کہ میں ایک خود ہائی پروفائل ایک ملیٹنٹ رہا ہوں, میں کس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوں. تو اس نے ابراہیم بولو کو تنگ کرنا شروع کیا کہ مجھے آپ ساؤتھ افریقہ بھیجو اور میں آپ کے لیے وہاں بھی کام کروں گا, اور یہاں میری وائف تنگ ہے اور اس کا گزارا نہیں ہو رہا, ہمارے پیسے اتنے نہیں بن رہے, اور دوسرا یہاں پہ ملانا کم ہے. تو ساؤتھ میں جانسبرگ میں کراچی کے لوگ بہت ہیں, کم سے کم میری وائف وہاں, اس کا دل لگا رہے گا اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے کام کرتا رہوں گا. منجنا جسے ابراہیم بولو نے موسمبی میں باقاعدہ رہائش بھی فراہم کی تھی, ساتھ ہی ساتھ وہ ابراہیم بولو کے لیے جو ہے وہ ڈرگس کی سپلائی کا بھی کام کیا کرتا تھا. مجید منجنا کے گھر میں ابراہیم اپنی ڈرگس رکھواتا تھا, وہاں پر ڈرگس رکھی جاتی تھی, اور اس کے بعد وہ ابراہیم بولو کے کہنے پر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا کے وہ ڈرگس کی ترسیل یعنی سپلائی کا کام بھی کیا کرتا تھا. لیکن تاہم اس وقت بھی وہ مالی تنگی کا شکار رہا, اور کئی دفعہ اس نے ابراہیم بولو سے شکایت بھی کی کہ اسے معاوضہ جو ہے وہ بر وقت یا جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تھا, اس سے وہ شکایت کرتا رہا. اب چونکہ دہشت گرد تھے اور چونکہ تمام ایکسپرٹی تھی ان کی بندہ مارنے میں اور وارداتیں کرنے میں, دیگر جرائم انتہائی اور انڈر ورلڈ کے تو یہاں پر تھے ہی تھے, پھر وہاں پر ان کو ایک طرح سے نا ایک مثال ہوتی ہے کہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. دادا کے پولیس مقابلے میں ہلاکت کی خبر بجلی بن کے مجید منجنا پر گری, لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں وہ ایک طرف افسردہ تھا وہی وہ شکر بھی ادا کر رہا تھا کہ وہ کراچی چھوڑنے میں کامیاب ہوا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں وہ اس وقت موجود تھا جہاں پر اسے فاروق دادا کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کی خبر ملی تھی. جب لاقانونیت کا وہ ملک ان کو وہاں ملا جوہانسبرگ میں یا آس پاس کے جہاں جہاں ان کی ایکٹیویٹیز تھیں, تو انہوں نے وہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام شروع کیا, اور وہ کام یہی تھا کہ نیپنگ رینسم کا اغوا کراچی میں ہوتے تھے, پاکستان میں ہوتے تھے, تاوان وہاں وصول کیا جاتا تھا, اور اسی طریقے سے وہاں پر پھر مقامی جو علاقہ تھا, مقامی سطح تھی, وہاں پر بھی انہوں نے جو ہے اسی طریقے سے دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی, اغوا برائے تاوان وہاں شروع کیے. وہاں وہ جو غیر مقامی لوگ تھے, بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے, ان کو اغوا کر کے تاوان وصول کرتے تھے. منشیات کا ایک بہت بڑا عالمی دھندا جو تھا اس میں یہ انوالو ہوئے. اس کے علاوہ کراچی میں جو قتل و غارت گری ہوتی تھی اس وقت کی, اس میں تقریباً 50% سے زیادہ ہاتھ ساؤتھ افریقہ نیٹ ورک کا ہوتا تھا جو ایم کیو ایم کا تھا. ایک پورے کا پورا ایئرپورٹ ان کے کنٹرول میں تھا. اس ایئرپورٹ کے کنٹرول میں رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں سے جس طرح کی کوئی اسمگلنگ کرنی ہوتی تھی وہ کر سکتے تھے. کراچی سے جتنے بھی مفرور لوگ مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے وہ جب ساؤتھ افریقہ پہنچتے تھے تو اس ایئرپورٹ پہ یہ گروپ جو ہے وہ ان کو بڑے اپنی طاقت اور پیسے کے زور پہ جو ہے ان کو کلیئر کرا لیتا تھا, کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی. ایک پیریڈر کنٹری انہوں نے وہاں پر اپنی ایک ایسی بنا لی تھی ساؤتھ افریقہ میں, جس کی وجہ سے آزادانہ کاروائیاں جہاں جو ہو رہی تھیں وہ بھی تھیں. مثلا قتل کروانا تھا تو وہاں سے ٹاسک دیا جاتا تھا اور پیمنٹ یہاں مل جاتی تھی, بندے قتل ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے اغوا کروانا ہوتا تھا تو وہاں بیٹھ کے آرڈر کیا فون کے اوپر اور یہاں بندے اغوا ہو جاتے تھے, تاوان وہاں وصول کر لیا جاتا. ابراہیم بولو کو اندازہ تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی مجید منجلا جوہانسبرگ جا کے ساؤتھ افریقہ جا کر ایم کیو ایم کے نیٹ ورک سے جڑ جائے گا. گو کہ یہ کہتا تھا کہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا, لیکن اس کے باوجود اس نے مجید کے بہت زیادہ اصرار پہ ان کو ایک ایجنٹ کے ذریعے ساؤتھ افریقہ بھجوا دیا. موزمبیق اور ساؤتھ افریقہ دونوں بارڈر ملتے ہیں, تو اس نے بارڈر کراس کروا دیا ایجنٹ کے ذریعے اور یہ جوہانسبرگ چلے گئے, جہاں یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا. اور جاتے ہی اس نے ایم کیو ایم کے پرانے لڑکے جو وہاں وانٹڈ تھے کراچی میں وہ وہاں مل گئے, جس میں اس کے بلدیہ ٹاؤن کے بہت سے لڑکے تھے, پھر قمر ٹی ڈی وغیرہ, سعود مرزا بھی ان دنوں میں ہی تھا, وہ بھی اسے ملا. بہت سارے لڑکے اسے ملے جو کہ خود ہائی پروفائل ملیٹنٹ تھے, اور یہ سب ساتھ رہنے لگے وہاں پہ. اٹھنا بیٹھنا ان کا دوبارہ وہی ہو گیا, اور بھولو کو گو کے پتہ چلتا رہتا تھا. بھولو نے اسے کہا بھی, لیکن یہ بھولو سے یہ کہتا تھا میں ایک حد تک ان سے سلام دعا رکھتا ہوں, میرا زیادہ واسطہ نہیں, میں کام تو آپ کے لیے کرتا ہوں. اسی دوران بھولو نے
اس سے خوب پیسے سے بھی مدد کی. ایک مرتبہ $20,000 دیے جب سے کراچی میں اس کی فیملی کو ضرورت تھی. اور پھر بہت سے ایسے کام تھے. انہوں نے یہ چونکہ پیسے لے کے یہ لوگوں کو کڈنیپ کرنا یا ٹارگٹ کلنگ کرنا یہ بھی کرتا تھا. تو بھولو نے کچھ ایسے کام دیے اور اس نے بھولو کے کہنے پہ 3-4 ایسے ہائی پروفائل مرڈر کیے جس میں اسے $20,000 $25,000 امریکن ڈالر کی بات کر رہا ہوں جیسے دیے گئے. اور یہ آہستہ آہستہ یہ روٹین ہوتی گئی اور اس کے پیسوں میں بھی یہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. ایم کیو ایم کا جو بھی سیٹ اپ تھا وہاں پہ وہ تمام لوگ خود نامی گرامی گینگسٹر تھے اور وہ بھی چونکہ کراچی سے مفرور تھے اور ان کو کوئی اور کام آتا نہیں تھا تو ساؤتھ افریقہ میں بھی وہ یہی کام کر رہے تھے. اور وہ بھی جیسے ابراہیم بولو گینگ کر رہا تھا منشیات کا کام, حوالے کا کام, تو یہ تمام لڑکے بھی یہی چیز کر رہے. اس میں کوئی لڑکے سیٹ تھے, کوئی سیٹ نہیں تھے, کوشش کر رہے تھے, کوئی پیسے لے کے ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا, سپاری لے کے مارتے تھے. اور ایک کھلا ان کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا وہاں پہ. اور ہوتا یہ تھا کہ آپس میں بھی ان کی لڑائی چل رہی تھی. ایم کیو ایم کے لڑکے آپس میں بھی لڑتے تھے اور دوسرے گینگز کے ساتھ بھی ان کی لڑائی چلتی تھی. لیکن بہرحال ایک ہر کوئی اپنے جگہ بنانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اس وقت. ابراہیم ڈاڈا مجید کے کلوز تھا اور اس کو مجید سے اس کی دوستی بھی اچھی تھی اور وہ بھی مجید کو سمجھاتا رہتا تھا کہ تم ایم کیو ایم کے لڑکوں سے دوستی رکھو لیکن زیادہ انوالو نہ ہو, پیسے بناؤ. بولو تمہیں چانس دے رہا ہے پیسے بنانے کا, پیسے کماؤ, اپنے آپ کو مضبوط کرو. لیکن چونکہ مجید کے ساتھ جو لڑکے تھے اس کی پارٹی کے پرانے دوست جو تھے وہ اس کو کہتے تھے کہ تم بہت ہائی پروفائل ایک ملیٹنٹ لائف گزار چکے ہو کراچی میں, تمہارا نام ہے, تم بھولو کے نوکر کی طرح کیوں کام کر رہے ہو. اور انہوں نے اسے اتنا پمپ کر دیا کہ یہ ذہنی طور پہ بالکل اس سے باغی ہو چکا تھا. لیکن چونکہ بھولو اسے کام دیتا تھا, پیسے کمانے کا موقع دیتا تھا, تو یہ کھلم کھلا بھولو کی مخالفت نہیں کرتا تھا. لیکن پیچھے اس نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی جو کہ ابراہیم ڈاڈا کے ذریعے بھولو کو بھی پتہ چل رہی تھی. لیکن بھولو کا چونکہ بچپن کا دوست تھا, بھولو اس سے ناراض بھی ہوتا تھا. لیکن بہرحال اسے پھر بھی اسے پتہ تھا کہ یہ کچھ بھی کرے گا یہ میرے خلاف نہیں جائے گا, جو کہ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں بھول تھی. جب کراچی میں ابراہیم بھولو اور شعیب خان والی کہانی چل پڑی اور شعیب خان نے ابراہیم بھولو کو اغوا کے بعد غائب کر کے اور جس طرح اس کے پھر مرڈر ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوئی, تو بھولو کا جتنا گینگ تھا, منظر عباس وغیرہ اور جتنے لڑکے تھے یہ پیسوں میں بھی تگڑے تھے اور خرچہ بھی کرتے تھے, ویسے بھی گینگسٹرز بھی تھے. یہ تمام پورا سیٹ اپ کراچی آ گیا اور انہوں نے کراچی میں آ کے ایک نئی گینگ وار شروع ہو گئی شعیب خان اور اس کے جو بھی ساتھی تھے ان کے خلاف. اب پیچھے ساؤتھ افریقہ میں مجید منجلہ کے لیے کام آسان ہو گیا, وہ وہیں تھا, اس نے وہاں کام سنبھال لیا اور وہ تمام ڈیلرز اور جو پارٹیاں تھیں جو پہلے ابراہیم بولو گروپ کے ساتھ کام کرتے تھے اور ابراہیم بولو ان کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹاتا ہوا, یہ ابراہیم بولو اس کا گینگ آگے نکل گیا تھا, ان تمام لوگوں سے اب مجید منجلہ نے لائن کر لی اور اب یہ سیٹ اپ اس نے اپنا بنا لیا. جب ابراہیم بولو کا غائب ہونے کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے اور منظر اور اس کے تمام ٹیم واپس افریقہ آ جاتی ہے, تو ابراہیم ڈاڈا بھی ان دنوں کراچی سے جونسبرگ آیا ہوا تھا. اور وہ چونکہ مجید کے ساتھ پہلے والی اس کی روٹین تھی, وہ سمجھتا تھا مجید ہمارا آدمی ہے, وہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا. تو لیکن مجید جو تھا اس کے دل میں یہ تھا کہ اگر مجھے ابراہیم بولو گروپ اور منظر کی طرف سے کوئی نقصان, جب بھی انہوں نے کوئی پلان کیا مجھے کچھ مارنے کا یا کچھ بھی ہوا, تو وہ سب کچھ ہوگا ابراہیم ڈاڈا کے ذریعے. ابراہیم ڈاڈا منظر کے بہت کلوز تھا, ابراہیم بھولو کے بھی بہت کلوز تھا, اور پورے نیٹ ورک میں جونسبرگ میں ابراہیم ڈاڈا ان کا کام دکھتا تھا. تو مجید نے کوشش کی کہ اب مجید کا خیال تھا کہ اگر مجھ پہ جب بھی کوئی وار ہوگا تو اس کے ذریعے ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس میری پوری انفارمیشن ہے. یہ دیکھتے ہوئے مجید نے بالکل
ٹائم ضائع کیے بغیر قمر ٹیڈی، ایک احمد تھا لڑکا، ایک شانو تھا اور آغا، یہ تمام ایم کیو ایم کے وانٹیڈ لوگ تھے. ان کے ذریعے مارکیٹ میں جب ابراہیم ڈاڈا موجود تھا اس کا ٹارگٹ کلنگ اس کی کروا دی. خود یہ دکان پہ، اپنی دکان پہ تھا، حوالے کا اس کا کام تھا، بظاہر یہ وہاں موجود تھا اور قمر ٹیڈی اس میں گاڑی چلا رہا تھا. انہوں نے آئے مارکیٹ میں سب کے سامنے گولیاں ماری اور یہ نکل گئے. بہرحال وہ منظر لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کام جو ہے مجید منجلا کا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ کہ اب مجید جو تھا ایک کھلم کھلا منظر گروپ کے سامنے آ چکا تھا اور بات لیک ہو چکی تھی کہ یہ کام گو کہ وہ خود نہیں تھا مرڈر میں، لیکن وہ ساری پلاننگ اسی کی تھی. اور اس نے منظر والوں نے پھر کوشش کی، 2 اس پہ اٹیمپٹ کیے. ایک میں ایک سلطان لڑکا تھا، سلطان پنجابی، اور عرفان، اور یہ ان کے شوٹر تھے جنہوں نے کراچی میں بھی ان کے کہنے پہ کافی مرڈر کیے تھے. ان لوگوں نے اس کو 2 دفعہ اٹیک کیا. ایک دفعہ فائر کی، اس کو گولی نہیں لگی، اس میں بچ گیا. لیکن دوسری دفعہ انہوں نے ڈھونڈ کے اس کا گھر جو تھا، اس نے ایسی جگہ اس نے گھر لیا تھا جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا تھا. انہوں نے کسی طریقے سے وہ گھر اس کا پتہ کیا اور جب یہ بیک یارڈ میں کچن کی کھڑکی پہ یہ کھڑا ہوا تھا تو وہاں اسنائپر بیٹھا تھا جس نے اس پہ فائر کیا اور گولی اس کے کندھے پہ لگی. یہ زخمی ہو گیا لیکن یہ بچ گیا اس میں. اس کے بعد اس نے 2 سال تک یہ لوگوں سے اس نے رابطے چھوڑ دیے مجید نے، اور بالکل یہ مختلف علاقوں میں، کبھی جوہانسبرگ میں رہتا تھا، کبھی پریٹوریا چلا جاتا تھا اور کبھی کیپ ٹاؤن چلا جاتا تھا. لیکن اس کے گھر کا کسی کو نہیں پتا تھا یہ کہاں رہتا ہے اور کس وقت آتا جاتا ہے. اب یہ چونکہ اس کا حوالے کا کام بھی بڑا ہو چکا تھا، ڈرگس کا کام بھی کرتا تھا، پیسہ بھی تھا، وسائل بھی تھے، تو اس کے لیے ایک سے دوسری جگہ موو کرنا بہت آسان ہو چکا تھا. مجید منجلا جو ہے وہ جب اغوا برائے توان کی دنیا کا ایک اپنا الگ سینڈیکیٹ بنا چکا تھا، تو اسی طرح تقریباً یہ جو 2015 سے 2018 تک کا جو عرصہ تھا بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا تھا اس کے لیے. اور اس نے وہاں پر غیر ملکی جو تاجر وہاں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے تھے ان کو یہ لوگ نشانہ بناتے تھے اور ان کو اغوا کرنے کے بعد تاوان لیتے تھے. ہوتا یہ کہ ایک لوکل ساؤتھ افریقن کا بچہ ہوا ہو جاتا ہے اور جنہوں نے اغوا کیا ہوتا ہے، کڈنیپر نے اس سے $7 لاکھ امریکن ڈالر مطالبہ کیا تاوان کا، جو کہ انہوں نے پے کر دیا. بڑا پیسے والا آدمی تھا، لیکن اغوا کاروں نے وہ بچہ نہیں چھوڑا اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ $2 لاکھ امریکن ڈالر پے کیا جائیں. تو انہوں نے بڑی کوشش کی، جن کا بچہ ہوا تھا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن ان کو پیسے دینے پڑے اور انہوں نے 2 ملین امریکن ڈالر دے کے انہوں نے بچے کو چھڑایا. اب یہ جو 2 ملین تھے یہ حوالہ ہوئے اور یہ حوالہ پہنچا، جو انہوں نے ٹریک کیا، پتہ چلا یہ حوالہ مجید منجلا کے ذریعے ہوا. تو وہاں حوالے کا کام بڑا عام تھا اس وقت، ابھی بھی ہے. جب مجید منجلا تک پولیس پہنچی اور وہ لوکل لوگ پہنچے تو پولیس کے پاس کچھ ثبوت بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے کوشش کی اس سے پتہ کیا جائے کہ حوالہ یہ تم نے کہاں کیا ہے. تو اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کیا، اس نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، پولیس سے جان چھڑا لی. جو لوکل لوگ تھے جن کا بچہ ہوا تھا، بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے، انہوں نے اس کو کافی مجبور کیا، بہت پریشر ڈالا. مجید نہیں مانا اور اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ حوالہ آگے کہاں جا رہا ہے، لیکن مجید نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. پھر ہوتا یہ کہ جوہانسبرگ میں ہائی وے پہ مجید کو اس وقت جب یہ سفر کر رہا تھا اور یہ ہائی وے پہ ایک سائڈ سے جا رہا ہے، رش تھا اور دوسری سائڈ سے گاڑیاں آ رہی تھی، وہیں اتنی پرفیکٹ ان کے پاس انفارمیشن تھی حملہ آوروں کے پاس. انہوں نے گاڑی وہاں روکی، وہاں سے پیدل آئے، بیچ میں آئی لینڈ تھا وہ کراس کیا اور آ کے اس کو برسٹ مار کے بھرے روڈ پہ ہائی وے پہ انہوں نے گولیاں مار کے اس کو ہلاک کر دیا اور بآسانی وہاں سے فرار ہو گئے. مجید منجلا کی موت جو ہے وہ بھی ایک اسی طرح کی کارروائی میں ہوئی جب 18 اپریل 2018 کو ساؤتھ افریقہ کے جوہانسبرگ میں انہوں نے ایک بندے کو اغوا کیا تھا، غیر ملکی کو، اور اس غیر ملکی کو اغوا کرنے کے بعد اس وقت تقریباً 2 ملین یورو جو تھے وہ تاوان میں وصول کیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تاہم
اس تمام ایکٹیویٹی میں جو ان کا مخالف سینڈیکیٹ تھا، مخالف گینگ تھا، جو اس گینگ نے ان کے اوپر اٹیک کیا، جس میں مجید منجلا جو تھا وہ مارا گیا، اس کے ساتھی جو تھے ان کو نقصان ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بین الاقوامی ایک بلدیہ ٹاؤن کے محلے سے اٹھ کر بین الاقوامی شہرت پانے والے ایک انڈر ورلڈ دہشت گرد جو تھا وہ اس کا ایک خاتمہ ہوا۔ پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی اور جو وہاں انڈر ورلڈ میں جو باتیں ہوئیں اس میں 2-3 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ جو بچہ اغوا ہوا تھا اس کی جو فیملی تھی بہت پاورفل لوگ تھے اور انہوں نے یہ کام کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا بھولو گینگ کے ساتھ پرانا ایک تنازع چل رہا تھا، ابراہیم ڈاڈا کا مرڈر بھی اس نے کروایا تھا اور کھلم کھلا اس کے خلاف یہ ایک معاذاری کر رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نشانہ بنایا۔ اور تیسرا ایک اس کو وہ قرار دیتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے آپس کی بہت سارے لوگ وہاں پہ گینگ وار میں مارے گئے، وہ الزام دیتے ہیں کہ بہت سی ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ایم کیو ایم کے آپس کی گینگ وار ہے۔